سورۃ التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم دوستو، الحمدللہ یہ وہ سورہ ہے جو الحمدللہ اکثروں کو یاد ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، نمازوں میں بھی پڑھتے۔ اس کا مطلب اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آج مہمان بھی آ کر ہیں، انشاءاللہ تھوڑا مختصر کر لیں گے۔ اصل اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلی چیز قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مقامات پر قسم کھا کر ہیں۔ کیوں قسم کھا کر ہیں؟ تاکہ آدمی کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آنے کے واسطے۔ میں قسم کھا کر جو بول رہا ہوں، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے کے بعد جو بات بولی جاتی ہے وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ قسم کھانے کے بعد عمومی طور پر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یکا دکا ہی قسم کھا کو بھی جھوٹ بولتی، لیکن عمومی طور پر قسم کھا دی اس وجہ سے کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آدمی قسم کھانے کے بعد اکثر آدمی جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ آدمیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار الفاظ سے قسم کھا رہی ہیں اللہ، چار الفاظ سے قسم کھا رہی ہیں۔ قسم کھا کر ایک چیز اللہ ذکر کر رہی ہیں، ایک چیز کیا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب دیکھو قسم کیا چیزوں کی کھا رہی ہیں، کن چیزوں کی قسم کھا رہی ہیں؟ اور ہمیشہ جس کی قسم کھاتی ہیں وہ بڑا ہوتا ہے۔ جس چیز کی قسم کھا رہی ہیں اس کا مطلب اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نہیں کھانا آدمی قسم، بچے کی قسم نہیں کھانا، لیکن بچے کی قسم کھاتا نہیں کھاتا دنیا میں، ہمارے بچے کی قسم بھائی، بچے کی قسم کھانے کے بعد سامنے والا بولتا بچے کی قسم جھوٹی نہیں کھا رہا بھائی نے، میری جورو کی قسم کھاتا نہیں کھاتا آدمی، مسجد کی قسم کھا لیتا، مسجد کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ مطلب کیا؟ بیوی اہم ہے، بچہ بڑا ہے، بچے کی اہمیت ہے، اور سامنے والے کو بچے کی اہمیت دکھانا چاہ رہا، میں بچے کی قسم کھا کو بول رہا ہوں، اس کا مطلب میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جو قسم کا مطلب سمجھ گئے؟ قسم کئی کو کھاتا آدمی سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے واسطے۔ اور قسم کس چیز کی کھاتا؟ بڑی چیز کی کھاتا، چھوٹی چیز کی نہیں کھاتا۔ واچ کی قسم کون بھی نہیں کھاتا، بچہ کی قسم بھائی، واچ کی قسم کون کھاتا؟ نہیں کھاتا۔ میرے بچہ کی قسم پرسوں میں دے ڈالتا ہوں، 1000 روپے 2 دن میں دے ڈالتا ہوں، بچہ کی قسم دے ڈالتا، جورو کی قسم دے ڈالتا ہوں، کھاتا وہ 2 دن آتے نہیں، وہ جاتا نہیں، قصہ ختم ہو جاتا۔ اب معلوم ہوا قسم کئی کو کھا رہی بعد میں اہمیت بتانے کے واسطے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہی، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ڈائریکٹ بول ڈالے تو بھی ہمیں انسان ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ماننا چاہو، اللہ کی بات کو ماننا لیکن اہمیت بتانے کے واسطے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہی۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، تین بولے تو انجیر کے درخت کی، انجیر کی قسم کھا رہی اللہ، انجیر کی قسم۔ والزیتون، زیتون کی قسم۔ والتین والزیتون، والتین، تین بولتی ہیں عربی میں انجیر کو، اور انجیر دو بھی استعمال بولتی ہیں الفاظ بولنے میں، انجیر بھی بولتی ہیں، انجیر بھی بولتی ہیں۔ والزیتون، زیتون کی قسم، جو زیتون ہے نہیں، زیتون کی قسم، 2 قسم ہوئے۔ وطور سینین، اب یہ 2 چیزاں، اب اس کے بعد کی قسم وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ اب یہ انجیر تو سمجھ میں آگا، زیتون بھی سمجھ میں آگا۔ وطور سینین کا تو طور سینا، طور سینا کون سا؟ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ پہاڑ کی قسم۔ 2 قسم، 3 کتنے ہوئے؟ کتنے بار ہوئے؟ 3 ہوئے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد امین کی قسم۔ بلد امین کا تو، بلد کا تو شہر، امین کا تو امان، یہ پرامن سکون والا شہر،
بلد امین شہر، بلد امین کون سا؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کی قسم کتنے ہو گئے؟ 4 قسمہ ہو گئے۔ اب یہ قسمہ کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہی کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ان کی غذا کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نہ دیکھیں تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھانے کی چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہیں اللہ، اس کے بعد پہاڑوں کا تذکرہ ہو رہا، مکہ مکرمہ کا تذکرہ ہو رہا۔ روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں، وہ طور سینین، طور سینہ کون سا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے بات کرتے تھے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ سے گفتگو ہوتی تھی۔ لا محالہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے روح کی غذا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور اسی طرح مکۃ المکرمہ تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ جو جا کر آئیں یا جانے والے ہیں جو جا کر ہی ان کو پوچھو، مکہ دیکھنے کے بعد تم نہ کیسا محسوس ہوا، پوچھو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ گتی کیا بولتی؟ دل ٹھنڈا ہوگا۔ کیا مطلب؟ روح کو غذا مل گئی وہاں، ہم نہ روح کو غذا مل گئی۔ سمجھ میں یہ بات؟ الحمدللہ۔ یہ اچھا، والتین والزیتون، اور ایک اب بھی مطلب سنو علماء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ والتین والزیتون جو قسم کھا رہی نا، والتین والزیتون، کیوں؟ ان کے انجیر کے بڑے فوائد ہیں، انجیر کے بہت فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ انجیر پیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھائے، خود کھا کر صحابہ کو کہنے لگے استعمال کرو، استعمال کرو، اس میں فوائد گنے، اس میں فوائد کیا فوائد ہیں؟ اطباء بھی لکھ کر ہیں، فوائد یہ ہیں، سب سے جو بڑی بیماری آج کل لوگوں کی جو بیماری ہے، کس کی بیماری؟ بواسیر کی بیماری، پیلس کی بیماری، بواسیر کی بیماری۔ بواسیر کی بیماری میں بے حد مفید ہے، پیلس کی بیماری میں بے حد مفید ہے، لیکن ہمیں استعمال نہیں کرتے۔ اب استعمال بھی کب کرتی ہیں؟ تو بواسیر آنے کے بعد استعمال کرتی، حالانکہ استعمال کرتے رہنا سو، لیکن بہرحال بواسیر آنے کے بعد بھی استعمال کرے تو بھی الحمدللہ یہ فائدہ مند ہے، فائدہ مند۔ اب بواسیر ختم ہونا بول کو کے جی کھا لے تو فائدہ نہیں، ڈیلی استعمال کرتے رہنا۔ بھئی انجیر کیا ہے؟ غذائی اعتبار سے کیا ہے؟ گرم ہے، اور ہمارا مزاج، ہمارے جسم کا مزاج، ہمارے باڈی کا مزاج اگر گرم ہے تو دیکھ لینا 2-3 کھانا، 3-4 کھانا۔ اگر ہمارا جسم ہماری باڈی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈک ہماری جسم میں ہے، تو وہ ٹھنڈی جو اب سردی پڑ رہی نا، وہ ٹھنڈ کا حساب نہیں، ہمارے جسم کی ٹھنڈک، ہمارے جسم کی گرمی اگر ہے الحمدللہ تو 2-4 استعمال ایکسٹرا کر لے، اگر کم ہے تو کم استعمال کر لے، حسب ہماری جسم کی گرمی اور ٹھنڈی کے اعتبار سے الحمدللہ اگر کھانا استعمال کرے۔ کئی میں ہمارے اساتذہ اکرام سے اور بزرگوں سے میں یہ بات سن کر ہوں کہ وہ جسے بھی یہ نسخہ دے کر ہی، کس کا؟ انجیر کا نسخہ دے کر ہی پیلس کی بیماری ہونے کے بعد بھی پابندی سے استعمال کرے، الحمدللہ ان کو فائدہ ہو کر ہے۔ اب ہمارا یہ کیا کا کو بولے تو ہمیں فاسٹ ادمیاں ذرا، ہمیں فاسٹ فوڈ کھا کھا کو ہمیں بھی فاسٹ ہوگی، فاسٹ فوڈ کھا کھا کو ہمیں بھی فاسٹ ہوگی۔ ہم نے سرکہ درد دکھا، گولی کھا لیے، ایکشن 500 کھا لیے، 5 منٹ میں کم ہوگا، او بہت اچھی گولی بھائی۔ اب یہاں 5 منٹ میں کام ہونے کا نہیں ہے۔ انجیر کھائے 2 دن میں، حضرت تمہیں بولے میں کھایا، کتنے کھایا؟ بس 2 کھایا صبح کو، کیا ویسا ہے، کیا فائدہ نہیں نا، کہاں ہو جاتا فائدہ؟ کھائی سو دوست 2 دانے، تمہیں دوست 2 دن کھائی، کہاں فائدہ ہو جاتا؟ استعمال کرو، استعمال کر، عادت ڈالو۔ اور یاد رکھو، اللہ جو چیز کی قسم کھا کو ہی، وہ چیز کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہ چیز کی قسم کھا کو ہی جس میں سراسر فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہے۔ تیل تمہیں استعمال کرو، بازاری تیل استعمال کرو، اس میں ہارٹ کا پرابلم، لیکن زیتون کے تیل میں آج تک ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے۔ حقیقت بول رہا ہوں میں، وہ تو ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے بول کر گئے، ڈاکٹر آپ بول رہی زیتون کا تیل استعمال کرو، کھوبرے کا تیل استعمال کرو، یہ سرسوں کا استعمال کرو، یہ دوسرے استعمال کرو، یہ بازار میں ملنے کے استعمال نہ کرو، یہ ہارٹ۔ اچھا، اس میں انجیر میں اور ایک فائدہ علماء اکرام لکھ کر ہیں، اطباء لکھ کر ہیں، انجیر کے فائدے یہاں تک کہ جو ہارٹ میں جو بلاکیجز ہو جاتی نا، بلاک ہو جاتی نا، اور جگر کے جو اندر نسیں رہتی، وہ نسوں کے اندر جو بلاکیج ہو کو رہتی، انجیر کے کھانے سے وہ بلاکیج کھل جاتی ہے، آدمی کے بلاکیج کھل جاتی ہیں آدمی کے۔ لیکن وہ میں بولا نا، ایک کھا کو چکر لے کر، ایک کھا کو جب چکر آ لگے تو ایسا چلتا، کھاتے رہنا، استعمال کرتے رہنا، عادت ڈال لینا۔ دودھ میں اگر کھائے الحمدللہ جسم بھی طاقت مضبوط، یہاں تک کہ جوڑوں کے درد کو مفید۔ آدمیاں کھا کھا کو، بزرگوں کھا کھا کو، گولیاں کھا کھا تھک جاتی، لیکن جوڑوں کے درد کے واسطے بے حد مفید غذا، کیونکہ اللہ جو چیز کی قسم کھا کو ہی یاد رکھو، وہ چیز کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ کا کلام یہ
اور اللہ جو قسم کھا کو ہی انجیر کی قسم، یہ کبھی بھی نقصان نہیں ہے، ہمیشہ فائدہ مند ہے، ہمیشہ استعمال کرنے کی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا، ہمیں اسے استعمال کرنے کا چھوڑ ڈالی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزوں کا جو استعمال کریں، والتین والزیتون، کس میں اس میں فائدہ ہے، اگر کیا تو بھی فائدہ دوسری چیزوں میں رہتا، آج ہمیں یہ بچوں کو نہیں کھلا رہے، آج خود نہیں کھا رہے، آج ہمیں پزا برگر والے ہوگی، کیا تو پزا برگر میں فائدہ رہتا، اللہ پزا کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں پزا آتا کر کو، برگر آتا سو اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ قسم کس کی کھا رہی، اس کی جس سے انسان کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اس سے جسے انسان کو تکلیف نہیں ہونا، ہاضمے کو، اور جسے ہاضمہ نہیں رہتا، الحمدللہ ہاضمے کے واسطے مفید۔ اور ایک آج میں پڑھا انجیر کے بارے میں فوائد میں اطباء لکھ کر ہی، یہاں تک کہ پیشاب کی دھات نکلنے کی جسے بیماری رہتی، خطرے انجیر کے استعمال سے یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی۔ انجیر کی خصوصاً نوجوانوں کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں، انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے، اب فائدے گنانے لگ بڑھے گا تو بہت لمبا ہو جاتا، انجیر کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو خصوصاً بواسیر کے واسطے بہت اچھی چیز یہ استعمال اگر کرے تو، اسی طرح جوڑوں کے درد کے واسطے بہت اچھی چیز، یہاں تک کہ کولیسٹرال جو اندر بلاکیجز وغیرہ رہتی نسوں میں اگر کچھ چربی وغیرہ آ گئی اس کے واسطے بھی الحمدللہ بڑی اچھی غذا، یہاں تک کہ خون کو معتدل رکھتی، خون ہمارا انسانی جسم میں برابر جتنا ضرورت ہے اتنا خون چلتے رہتا، اس کے واسطے اسے استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا ہے اگر انجیر کے پھل مل گئے اسے کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اگر نہیں ڈرائی بھی ملتا، جو عمومی طور پر ڈرائی فروٹ کے دکانوں میں انجیر ملتا، وہ بھی الحمدللہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ زیتون، اور زیتون کی بھی قسم کھا کر ہے اللہ، اور زیتون کی بھی قسم کھا کر کے، زیتون کے تیل میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کولیسٹرال نہیں ہے، کولیسٹرال فری ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے فوائد ہیں اس میں، جوڑوں کے درد کے واسطے مفید ہے، انسانی مالش کے واسطے مفید ہے، سر کو لگا سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے کر ہیں والتین والزیتون، کھانے کی چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توجہ دلا کر ہیں، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، جو ہمیں کھا رہی وہ کھانے کی چیزیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرمانے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا اچھی غذائیں استعمال کرو، اچھی غذائیں استعمال کرو، کھانے پینے میں اچھی غذائیں استعمال کرو۔ آج ہمیں اچھی غذائیں کی طرف توجہ نہیں ہے، آج ہمیں ہمارے معاشرے میں فاسٹ فوڈ کی طرف، انگریزوں کی جو بنائی ہوئی غذا، جو وہ غذا نہیں ہے، غذا کم دوا، بیماری زیادہ ہے، بچوں کو وہ کھلا رہی، کنڈر جو ہر بچے کی خواہش بن کر ہے آج، کنڈر جو ہر بچے کی خواہش، دیکھ رہی ہمیں اس کے ذریعے سے جان لیوا حملہ ہو رہا، بچے مر رہی ہیں اس سے کرکرے کھا کر، لیکن پھر بھی ہمیں وجھ کھلا دی ہمارے بچوں کو، معلوم یہ کھلانے سے بچے کو نقصان ہوتا، بچے کے برین کو نقصان ہوتا، چاکلیٹ کھلانے سے بچے کو نقصان ہوتا، 10 دن 20 دن اگر مٹھا رکھ ڈالے تو کیڑے پڑ جاتی میٹھے میں، 10 دن بہت بول ڈالے ہمیں، 2 دن رکھ ڈالو میٹھے میں، کیڑے پڑتی نہیں پڑتی، فریج میں بھی رکھ ڈالیں 10 دن کے بعد میٹھے میں بری باس آتے رہتی۔ اب جو چاکلیٹ جو تمہیں دکان سے خرید کو بچے کو دے رہی ہیں، 10 دن کا چاکلیٹ، 15 دن کا چاکلیٹ، اس کے اوپر سیل ہے، اس کی ویلیڈیٹی 20 دن کر کو، سیل ڈالنے والا چاکلیٹ بیچنے کے واسطے ڈال رہا، 20 دن 25 دن بچے نہیں دیکھتے، منہ میں اٹھا کو رکھ لے رہی، کبھی چکر ہو چاکلیٹ کے اندر کتنے کیڑے رہتی، اور یہ انسان کو نقصان دینے کی چیزیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بول کر ایمان والو اچھی غذا استعمال کرو، آج ہمیں نہ اچھا کھا رہی نہ اچھا کھلا رہی بچوں کو، ہمیں بھی برا کھا رہی، بچوں کو بھی برا کھلا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے پیسے کہاں لگ رہی، پورے کے پورے ہسپتالوں میں لگ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ خالی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، اللہ یہ نہیں بولے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو فائدے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں، اس کی طرف خاص توجہ دلا کرے، اچھی غذائیں استعمال کرو، اچھے کھانے کھاؤ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطور سینین۔ اور علماء اکرام ایک بات یہ بھی لکھتی ہیں، وہ تین و زیتون سے مراد یہ بھی ہو سکتا، زیتون بھی ہو سکتا اور انجیر بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ کہ جہاں پر یہ چیزیں زیادہ اگتے ہیں اس کی قسم اللہ کھاری، یہ بھی ہو سکتا، مطلب کیا، ملک شام جہاں پر انبیاء اکرام علیہم السلام کثرت سے زیادہ ہے، وہ جگہ کی اللہ قسم کھاری، یہ بھی ہو سکتا ہے،
یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء مفسرین یہ بھی بیان کر ہے، والتین والزیتون سے مراد کیا بھی ہو سکتا ہے، وہ جگہ جہاں پر یہ دو درخت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، وہ جگہ کی قسم اللہ کھانی۔ وہ جگہ کو اگر مراد لیے تو ملک شام ہے، جہاں پر نبی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کثیر تعداد میں آ کر ہیں۔ اور طور سینا کی قسم اللہ کھا کر، کتنا محترم پہاڑ، وہ پہاڑ کی قسم اللہ کھاری۔ اور وہذا البلد الامین، اور کون سے بلد امین، مکہ المکرمہ کی اللہ قسم کھا کر بول رہی ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت بہترین اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ بھی گفتگو آئے گی۔